اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بشیر احمد ٹیچر مڈل اسکول مرچنا. آج میں 8th کلاس کو جو سبق پڑھا رہا ہوں اس کا نام ہے گیہوں کا دانہ. ایک بار کچھ بچے کھیل رہے تھے. قریب ہی زمین میں ایک دراڑ تھی. بچے کھیلتے کھیلتے وہاں پہنچ گئے. کہتے ہیں کہ ایک بار کچھ بچے کیا کر رہے تھے؟ کھیل رہے تھے. ان کے قریب ہی زمین میں کیا تھی؟ ایک دراڑ تھی. کیا تھی؟ دراڑ تھی. بچے کھیلتے کھیلتے وہاں پہنچ گئے. کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں ایک انڈا پڑا ہوا ہے. کہتے ہیں وہاں ایک دراڑ تھی. اس دراڑ میں اچانک بچوں کی نظر پڑی تو انہوں نے دیکھا وہاں پہ ایک انڈا پڑا ہوا ہے. جب انہوں نے غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ انڈا نہیں ہے. کہتے جب انہوں نے اس سے غور سے دیکھا بولنے لگے یہ تو انڈا نہیں ہے بلکہ گیہوں کا دانہ ہے. کہتے وہ اتنا انڈے جیسا تھا انہوں نے سوچا یہ انڈا ہے. جب انہوں نے ہاتھ میں اٹھایا اور اسے غور سے دیکھا تو ان کو معلوم ہوا کہ نہیں یہ انڈا نہیں ہے بلکہ گیہوں کا دانہ ہے، کیونکہ اس میں گیہوں کے دانے کی طرح ایک گہری لکیر تھی. کہتے جب انہوں نے غور سے دیکھا، کہتے جس طرح گیہوں کے دانے میں لکیر ہوتی ہے اسی طرح اس میں بھی لکیر تھی، تو انہیں معلوم ہوا کہ ہاں یہ کیا ہے؟ گیہوں کا دانہ ہے. بلکہ گیہوں کا دانہ ہے کیونکہ اس میں گیہوں کے دانے کی طرح ایک گہری لکیر تھی. ابھی بچے بحث کر رہے تھے. کہتے یہ سب بچے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کیا کر رہے تھے؟ بحث کر رہے تھے. ایک مسافر وہاں پہنچا. مسافر مطلب سفر کرنے والا وہاں ایک پہنچا. مسافر بھی ایسی عجیب و غریب چیز دیکھ کر حیران رہ گیا. جب اس نے بھی دیکھا تو وہ بھی حیران اور پریشان رہ گیا، کیونکہ اس نے بھی اپنی زندگی میں پہلی بار اتنا بڑا گیہوں کا دانہ دیکھا. اس نے بچوں کو پیسے دے کر اسے مول لے لیا. کہتے وہ چھوٹے بچے تھے، اس نے کیا کیا؟ ان کو پیسے دے کر ان سے یہ خرید لیا. مسافر اسے شہر میں لے گیا. کہتے ہیں مسافر اس کو دانے کو اپنے ساتھ کہاں لے گیا؟ شہر میں لے گیا. وہاں پہنچ کر اس نے اسے وہاں کے راجا کے ہاتھ بھیج دیا. کہتے ہیں جو وہاں شہر میں جب پہنچا وہاں کا جو راجا تھا اس نے اس کو کیا کر دیا؟ اس کو بیچ دیا. راجا نے فوراً اپنے عقل مند درباریوں کو بلایا اور یہ گیہوں نما انڈا دکھا کر کہا. کہتے ہیں کہ راجا کے دربار میں جو بھی عقل مند درباری تھے ان سب کو اس نے فوراً کیا کر لیا؟ بلا لیا. بتائیے یہ کیا ہے؟ راجا نے ان سے کہا کہ بتائیے یہ کیا ہے؟ گیہوں کا دانہ ہے یا مرغی کا انڈا؟ ان کو پوچھا اس نے کہ آپ بتاؤ کہ یہ سچ میں گیہوں کا دانہ ہے یا کیا ہے؟ مرغی کا انڈا ہے. تمام درباریوں نے اسے غور سے دیکھا. کسی کی سمجھ میں کچھ نہ آیا. کہتے ان سب نے غور سے دیکھا اسے تو ان کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آیا. چنانچہ گیہوں کا دانہ پاس ہی ایک کھڑکی میں رکھ دیا گیا. کہتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا؟ ان کے قریب ہی کھڑکی تھی، انہوں نے اس کھڑکی میں کیا کر دیا؟ یہ گیہوں کا دانہ رکھ دیا. ذرا سی دیر میں ایک چیل آئی اور اس نے اس میں چھید کر دیا. کہتے ہیں انہوں نے وہ اس میں کھڑکی میں رکھا ہوا تھا تو ایک چیل آئی، اس نے اس میں کیا کر دیا؟ چھید کر دیا، مطلب تھوڑا سا سوراخ کر دیا. درباریوں نے غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ سچ مچ گیہوں کا دانہ تھا. کہتے جب اس میں چیل نے چھید کر دیا تو انہوں نے پھر اس کو غور سے دیکھا. انہوں نے بولا نہیں یہ سچ میں کس کا دانہ ہے؟ گیہوں کا دانہ تھا. یہ دیکھ کر سب لوگ حیران رہ گئے. کہتے ہیں جب اس کو دیکھا انہوں نے تو سب حیران رہ گئے. حیران کیوں رہ گئے؟ کہ انہوں نے اپنی زندگی میں یہ پہلا اتنا بڑا گیہوں کا دانہ دیکھا، کیونکہ کسی نے بھی زندگی میں اتنا گیہوں کا دانہ دیکھا نہیں تھا. راجا نے کہا معلوم کرنا چاہیے کہ اتنا بڑا گیہوں کہاں پیدا ہوتا ہے. راجا نے کہا کہ بھائی اس چیز کی جانچ کرنی چاہیے، معلوم کرنا چاہیے کہ بھائی اتنا بڑا گیہوں کس جگہ میں پیدا ہوتا ہے. کسی بوڑھے کسان کو دربار میں حاضر کرو. اس نے آرڈر دے دیا کہ بھائی کسی بوڑھے آدمی کو یہاں میرے دربار میں کیا کرو؟ حاضر کرو، تاکہ وہ ان سے جان سکے کہ ہاں یہ کس پہلے زمانے میں کبھی ایسا گیہوں ہوتا تھا کہ یہ کس زمانے کا گیہوں ہے. بس آج اتنا ہی، والسلام.